بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سبق میں آپ اظہار کے اصول کے بارے میں پڑھیں گے۔ اظہار کا مطلب ہوتا ہے نون ساکن یا تنوین میں جو نون کی آواز ہے اس کو واضح کر کے پڑھنا، ظاہر کر کے پڑھنا اور ان کے اوپر غنہ نہ کرنا، یعنی نون ساکن کے اوپر اور تنوین پر غنہ نہ کرنا جو ہے یہ اظہار کہلاتا ہے۔ اظہار کا اصول یہ ہے کہ اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا ان 6 حروف میں سے کوئی ایک آ جائے تو وہاں پر اس نون پر یا تنوین پر غنہ نہیں کرنا۔ ان حروف کو حروف حلقی کہتے ہیں۔ حروف حلقی کا مطلب ہوتا ہے وہ حروف کہ جو حلق سے ادا ہوتے ہیں، یعنی گلے سے، جن کی آواز گلے سے یا حلق سے آتی ہے، ان کو حروف حلقی کہتے ہیں۔ حروف حلقی جو ہیں یہ 6 ہیں: حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ ان کو اچھی طرح یاد کر لیں تاکہ جہاں کہیں نون ساکن یا تنوین کے بعد ان 6 حروف میں سے کوئی آ جائے تو وہاں پر آپ کو یاد رہے کہ غنہ نہیں کرنا، بلکہ اس نون ساکن یا تنوین کو اظہار کے ساتھ پڑھنا ہے، واضح کر کے پڑھنا ہے۔ اب یہی رول یہاں پر آسانی سے ان حروف میں بھی آپ یاد کر سکتے ہیں کہ if any of the following letters comes after a nun sakin or tanween, اظہار will be made۔ اظہار means to recite without a nasal sound, without pulling، ٹھیک ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے غنہ کرنا۔ اب یہ مثالیں میں پڑھتا جاتا ہوں اور آپ میرے ساتھ ساتھ دہراتے جائیے تاکہ آپ کی مشق ہو جائے۔ انعمت، انعمت۔ اب اس مثال میں نون ساکن کے بعد عین آ رہا ہے۔ نون ساکن کا مطلب ہوتا ہے اس نون کے اوپر سکون ہو یا جزم، ٹھیک ہے، نون کے اوپر جزم یا سکون کی جو علامت ہوتی ہے تو اس نون کو نون ساکن کہتے ہیں۔ اور یہاں نون ساکن کے بعد عین آ رہا ہے، اس لیے یہاں پر غنہ نہیں کریں گے بلکہ اس کو واضح کر کے پڑھیں گے انعمت، انعمت۔ تو اس کے بعد ہے وانحر، وانحر۔ اب اس مثال میں نون ساکن کے بعد ہا ہے اور ہا 6 حروف حلقی میں سے ایک ہے، اس سے یہاں پر اظہار کا اصول لگے گا اور نون پر غنہ نہیں کرنا، جیسے وانحر۔ من خوف، من خوف۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد خا ہے اور خا بھی حروف حلقی میں سے ہے، اس لیے یہاں پر اظہار کا اصول لگے گا۔ من امن، من امن۔ اس مثال میں نون ساکن کے بعد حمزہ ہے اور حمزہ حروف حلقی میں سے ہے، اس لیے یہاں پر بھی اظہار کا اصول لگے گا۔ من غضب، من غضب۔ اس لفظ کو آپ غضبن بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی یہ جو حرف ہے اس کو ضاد بھی پڑھا جا سکتا ہے اور ضاد بھی۔ تو اگر آپ اس کو من غضبن پڑھتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے، اور اگر ضاد کے ساتھ یعنی غضبن پڑھتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے، من غضبن یا من غضبن۔ اس کے بعد ہے منہ، منہ۔ شیء علیم، شیء علیم۔
اب اس مثال میں تنوین کے بعد عین آ رہا ہے، یہ تنوین ہے، یعنی دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو حرف آ رہا ہے وہ ہے عین، عین حروف ہلکی میں سے ہے، اس لیے یہاں پر بھی اظہار کا اصول لگے گا، اور اس کو شیئن علیم پڑھیں گے۔ شیئن علیم پڑھنا ٹھیک نہیں ہے، شیئن علیم۔ اس کے بعد ہے طیرن ابابیل، طیرن ابابیل۔ یہاں پر تنوین یعنی دو زبر کے بعد الف آ رہا ہے، اور الف حروف ہلکی میں سے نہیں ہے، لیکن جب الف کے اوپر زبر زیر یا پیش، دو زبر دو زیر دو پیش یا جزم ہو تو اس کو حمزہ پڑھا جاتا ہے، اور اس کے اوپر حمزہ کا اصول لگتا ہے، تو اس لیے اس کو حمزہ سمجھا جائے گا، اور حمزہ حروف ہلکی میں سے ہے، اسی لیے یہاں پر اظہار کا اصول لگے گا، اور اس کو ہم پڑھیں گے طیرن ابابیل۔ علیم حکیم، علیم حکیم۔ اب اس مثال میں دو پیش یعنی جو تنوین ہے اس کے بعد حروف ہلکی میں سے ہا ہے، اس لیے یہاں پر بھی اظہار کا اصول لگے گا اور غنہ نہیں کریں گے، جیسے علیم حکیم۔ نوحا ہدینا، نوحا ہدینا۔ علیم خبیر، علیم خبیر۔ قوما غیرا، قوما غیرا۔ ان هذان، ان هذان۔ اب اس مثال میں نون ساکن یعنی نون کے اوپر سکون ہے، تو اس لیے اس کو نون ساکن کہتے ہیں۔ نون ساکن کے بعد حروف ہلکی میں سے ہا آ گیا ہے، اور یہاں پر اظہار کے اصول کے مطابق نون پر غنہ نہیں کریں گے، اور اس کو اظہار کے ساتھ یعنی واضح کر کے پڑھیں گے، جیسے ان هذان، ان هذان۔ من ارضکم، من ارضکم۔ اب یہاں پر پھر وہی حرف ہے جس کو ضاد اور ضاد دونوں طرح پڑھا جا سکتا ہے، تو اگر آپ کو ضاد پڑھنے کی عادت ہے تو اگر میں اس کو ضاد پڑھوں تب بھی آپ ضاد ہی پڑھیں، تاکہ آپ اس میں کنفیوز نہ ہوں، تو اگر آپ کو ضاد پڑھنے کی عادت ہے تو آپ اس کو ضاد ہی پڑھیں، اس
کو تبدیل نہ کریں، یا جس طرح آپ کے لیے پڑھنا آسان ہے اسی طرح پڑھیں، لیکن ہمیشہ ایک ہی طریقے سے پڑھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں ضاد اور کہیں ضاد پڑھ دیا، تو اس طرح نہ کریں، بلکہ ایک ہی طریقے سے پڑھیں پورے قرآن مجید میں. اور جہاں کہیں نماز میں مثال کے طور پر ولضالین یا ولضالین، جس طرح آپ کو پڑھنے کی عادت ہے یا جس طرح سہولت ہے اسی طرح پڑھیں. من ارضکم، من ارضکم، من عذاب علیم، من عذاب علیم. اب یہاں پر ہمارے پاس دو مثالیں ہیں، ایک نون ساکن کے بعد حروف ہلکی میں سے عین ہے، تو اس لیے یہاں پر بھی غنہ نہیں کریں گے، من عذا، اور اس کے بعد بن علیم، یہاں پر تنوین ہے یعنی دو زیر، اور اس کے بعد حمزہ ہے، ٹھیک ہے. الف کے اوپر زبر زیر پیش یا سکون آ جائے تو اس کو حمزہ سمجھا جاتا ہے، اس لیے اس کو حمزہ سمجھیں گے اور یہاں پر اظہار کا اصول لگائیں گے، جیسے عذاب علیم، اس پر غنہ نہیں کریں گے، من عذاب علیم. تو آج جو ہم نے اصول پڑھا وہ ہے اظہار. اظہار کا مطلب ہوتا ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف ہلکی میں سے کوئی ایک آ جائے تو وہاں پر غنہ نہیں کرنا. حروف ہلکی جو ہیں وہ 6 ہیں، حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا. ان کو اچھی طرح پریکٹس کر لیں اور قرآن مجید میں جہاں کی اس طرح کی مثالیں آئیں وہاں پر یہی اصول استعمال کریں.